بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ناظرین، پروگرام نیوزلینڈ میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان نجم علی خان. اینڈ نوٹ اے گڈ نیوز فار یو کہ یوں لگ رہا ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بڑی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر آپ اس کو بڑی پابندیاں نہ بھی کہیں تو کم از کم ایک بڑی قانون سازی، ایسی قانون سازی جس میں بہت سارے حقوق سلب ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، وہ ضرور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سب سے پہلے تو 17 فروری کو بند ہونے والے ایکس یعنی کہ سابقہ ٹویٹر کو بند ہوئے ایک مہینہ گزر چکا ہے. اگرچہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ یہ ٹویٹر جو ہے بند نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر تسلیم کیا کہ ہاں اس کو VPN لگا کر ہی چلایا جا رہا ہے، اور ابھی تک وہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے تمام تر کارروائیوں احکام کے باوجود ابھی تک وہ تو نہیں کھل سکا. اس کے ساتھ ہی مجھے اس وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا تشویش ہوئی تھی، اور ایک محاورے کے مطابق کہتے ہیں کہ کان کھڑے ہوئے تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی نے ایک قرارداد سینٹ میں جمع کروائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ہی پابندی لگا دی جائے. اگرچہ وہ قرارداد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے واپس ہدایت پر واپس بھی ہوئی اور بہت کچھ اور بھی ہوا، لیکن بہرحال بہرامند تنگی جو ہیں وہ جس قسم کی ایکٹیویٹیز اور جو اپنی شہرت رکھتے ہیں اس میں ان کی طرف سے قرارداد کا آنا ایک خاص معنی رکھتا ہے. اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی. اس میں بہت سارے اکاؤنٹس انہوں نے شو کیے جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مسلح افواج سمیت دیگر ریاستی ادارے جو ہیں ان کے خلاف ہرزہ سرائیوں میں مصروف ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارے اکاؤنٹس اس میں سے بند بھی کر دیے گئے ہیں. اس وقت معاملہ جو سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ شہداء کی توہین کے حوالے سے ہوتا چلا جا رہا ہے. پاک فوج کے شہداء کی توہین کو اگر ہم مسلم لیگ نون کی طرف سے دیکھیں اور حکومت کی طرف سے دیکھیں تو اس کو براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی توہین امیز اور آپ بلکہ اس کو ملک دشمنی کی حد تک کہہ سکتے ہیں ٹویٹس ہو رہی ہیں اور جو بھی پوسٹ ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جا رہی ہیں. باقاعدہ طور پہ اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے. دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ فیک ہیں اور عین ممکن ہے کہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون خود چلا رہی ہو. اس کے ساتھ ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی اس کی طرف بھی جاؤں گا. وزیر داخلہ نے جو یہاں پر گفتگو کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو، چونکہ میرے پاس ایک پوری کہانی موجود ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وفاق سے لے کے پنجاب تک ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے. وہ کام کیا ہو رہا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو کل لاہور میں گفتگو کی وہ بڑی اہم تھی. انہوں نے ٹویٹر بند کرنے کا امریکہ کی طرف سے جو حوالہ دیا، پتہ نہیں اس کا سیاق و سباق ہم درست کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ قانون سازی ضروری ہے. وزیر داخلہ نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا سنیے گا. جب تک اس کے لاز نہیں آئیں گے نا، آپ ضرور اپنا اظہار کریں جو بھی کریں، مگر کسی کے اوپر غلط ایلیگیشن یا کوئی چیز لگانا بہت میرا خیال ہے سب سے بڑی غلط بات ہے. عدلیہ کے خلاف بھی کی جا رہی. میں تو اس کا بڑا بھرپور سپورٹر ہوں کہ لاز ہونے چاہیے، اور کہیں پہ بھی کوئی غلط ایلیگیشن آپ دنیا میں کہیں اور چلے جائیں ہر جگہ پہ موجود ہیں لاز. ابھی ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں، کتنی ساری چیزوں کے بعد انہوں نے چارج شیٹ لگا کے بند کیا ہے. تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ جمہوریت ہے، اگر وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے لاز کو ریویو کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بالکل کسی آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو غلط اور مس یوز ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا. جی، آزادی اظہار پر بالکل پابندی نہیں، لیکن جو غلط ہو رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی میں بالکل اس کا حامی ہوں. وزیر داخلہ نے یہ کہا. اس کے ساتھ ہی بات صرف سینٹ تک نہیں ہے، وفاقی وزیر داخلہ کی نہیں ہے اور وزیر اطلاعات کی نہیں ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں فیصل رانجھا، ان کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس پر کہا کہ میں ڈیفیمیشن کا ایک لا جو ہے وہ بنانے جا رہی ہوں. پھر یہاں پر ہی نہیں رکے بلکہ اس کے بعد کامران علی خان شیروانی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، 4 دن پہلے ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اس قانون کا پہلا مسودہ دیکھ بھی لیا ہے، اور AG یعنی کہ اٹارنی جنرل کے بارے میں نشاندہی ان کو کہہ رہی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست قسم کا انہوں نے کام کیا ہے اور پارلیمنٹ کے پنجاب اسمبلی کے اگلے ہی اجلاس میں اس کو ٹیبل کر دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ
اداروں کے اندر دیکھ لیں ایک خاص سوچ پائی جا رہی ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ لیں, وزیر اطلاعات کو دیکھ لیں, وزیر داخلہ کو دیکھ لیں, ایک خاص سوچ پائی جا رہی ہے. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ لیں, ایک خاص سوچ پائی جا رہی ہے. یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ضروری ہے, لیکن سوشل میڈیا پر گالی اور الزامات کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں حد تک کہ عزت کا جو قانون ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے؟ جب کوئی اٹھتا ہے, کوئی خبر بریک کر دیتا ہے, کوئی الزام لگا دیتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے ماں اور بہن تک کی گالیاں دے دیتا ہے, یہ سب سلسلہ کس طرح رک سکتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت جو ساری کمپین چل رہی ہے اس کے پیچھے ہے کون, یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں, اور میرے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. سب سے پہلے ڈاکٹر فرحان ورک نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. آپ سوشل میڈیا انفلوئنسنگ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے, ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہے. فرحان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ شایان بشیر موجود ہیں. آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں سینٹرل پنجاب کے, پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے. شایان بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بیرسٹر عبداللہ ماہر قانون ہیں, وہ بھی ہمیں یہاں پر ہماری معاونت بھی کریں گے, رہنمائی بھی کریں گے کہ یہ قانون اس وقت ہیں کیا, کس طرف جا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جمیل شہزاد جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں یہاں پر جوائن کریں گے. اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے, گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے, فرحان ورک صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ شہداء کی توہین, عدلیہ کے حوالے سے باتیں, یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا وزیر اطلاعات کی جو الزامات ہیں وہ درست ہیں, اور جو حکومت کرنے جا رہی ہے اگر پابندیاں لگتی ہیں, نئی قانون سازی ہوتی ہے, درست ہوگا؟ جی نجم بھائی دیکھیں, اگر ہم ابھی پچھلے پورے 2 سالوں کی ایک سچویشن کے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ فیک نیوز نے پاکستان کو بار بار ڈیسٹیبلائز کیا. میں آپ کو اس کی سب سے بڑی اگر مثال دوں تو آپ 9 مئی کے دن کے اوپر جائیں. عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے کا پلان ہے. تحریک انصاف کے اپنی جعلی خبریں پھیلاتے ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹیں ہوتی ہیں. پھر تحریک انصاف کے کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ نیٹ ورک پر خبر چلاتے ہیں کہ ان کو کسی ڈیتھ سیل کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے, ان کا طرز کر دیا گیا ہے, اور ایسی جعلی خبروں کے ذریعے پوری اشتعال انگیزی پھیلا کر پاکستان تقریباً ہانہ جنگی کے قریب گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں واقعہ ہے, یہ کوئی ابھی کا واقعہ نہیں ہے. آپ کو کور کمانڈر کا بھی وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ان دنوں بھی یہی چیز چلی. اس کے بعد بھی بار بار ایسے واقعات منظر عام پر آتے رہے, کبھی کوئی کرنل صاحب شہید ہوئے, کوئی میجر صاحب شہید ہوئے, محسوس اکاؤنٹ سے. اب میں نجم بھائی اس کے اوپر ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو الزام نہیں دیتا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ان کی اپنی پارٹی قیادت کے کنٹرول میں نہیں رہا. اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں, جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, جن کی اپنی ویڈیوز تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر ہوتی ہے, اور وہ جو محسوس صحافی ہیں یا محسوس لوگوں کا, وہ پی ٹی آئی کی سینٹرل قیادت سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے, اور اس وقت وہ اپنی مرضی کا بیانیہ چلاتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے اس کو مجبوراً اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے چند دن پہلے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے وہ ایک عادل راجہ صاحب ہے ان کے بارے میں کہا کہ یہ بھگوڑا ہے اور میں اس کو نہیں مانتا. لیکن پی ٹی آئی کے اپنے 1600 سے زائد اکاؤنٹس نے ان کی ٹویٹ کے نیچے جا کر گالیاں نکالی. تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا رابطہ تھوڑا سا منقطع ہوا ہے. شایان بنیادی بات آپ نے سن لی. اس وقت دو چیزیں آ گئی. ایک تو خیر ایشو میں نے اٹھایا تھا کہ پابندیاں لگنے جا رہی ہیں, اور دوسرا بیچ میں یہ معاملہ آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو اس قسم کچھ کرتے ہیں اور خود آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. السلام علیکم. بہت نجم بھائی بہت مہربانی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو بات ہے بین کی, اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ دیکھنے کی ہے کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر خود ہی یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ وی پی این استعمال کر کے تو ایکسیس کر لیں ٹویٹر. تو یہ اس میں بہت ایک بیزتی کی بات ہے ایک ملک کے لیے, کیونکہ یہاں پہ جو منسٹرز ہیں وہ خود
اپنا وی پی این استعمال کر کے ٹویٹر کر رہے ہیں, سب لوگ استعمال کر رہے ہیں بس ایک طریقے سے, بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, ایک طرح سے بدنامی ہو رہی ہے انٹرنیشنلی ہمارے ملک کے اندر کہ وہ شاید اس میں مشکل کیا ہے, میرا خیال ہے ہر وہ بندہ جس کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور اس نے ٹویٹر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے وہ فری وی پی این ڈاؤن لوڈ کر لے گا, اور ہر بندہ ہی تقریباً کر رہا ہے, اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں بات کر رہا ہوں نجم بھائی کہ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ یہ پالیسی فیل ہو گئی, یہ پالیسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, کیونکہ اس سے ہمارا ملک کا نام خراب ہو رہا ہے, ہماری اداروں کی یہ انفارمیشن منسٹری وغیرہ کی کمپٹنسی ڈاؤٹ ہو رہی ہے, اور لیکن پھر بھی چل رہی ہے چیز. تو ہمیں سے پالیسی کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بین افیکٹو ہے, کیا اس کے اوپر سے ہمیں جو ہم چاہ رہے ہیں لینے کا اس سے فائدہ وہ مل رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں مل رہا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے جو ایڈوانسڈ کنٹری یا مور ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں وہ اس طرح بین کرتی ہیں کہ وہ پلیٹ فارم کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کرتی ہیں کہ آپ کی جو یہاں پہ ریگولیشن ہے, آپ کی جو پالیسی ہے, جو مانیٹرنگ ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, اس کے اوپر پروپیگنڈا چل رہا ہے, فالس چیزیں چل رہی ہیں, تو آپ اس کو کائنڈلی اپنے الگوریدمس کو یا اپنی فیکٹ چیکنگ کو ٹھیک کریں, اور وہ پالیسی لیول کے اوپر ایک پلیٹ فارم کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس لیول پہ سوچنا ہے کہ ہم ایکس کے پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ان باٹس کو یا یہ جو نیگیٹو فالس پروپیگنڈا, کیونکہ دیکھیں ہم آپس میں تو لڑ رہے ہیں, لیکن آپ یہ اس کے بارے میں سوچیں کہ باہر کے جو ہمارے دشمن ہیں, باہر کے ملک ہیں, ان کا کیا رول ہو سکتا ہے ان چیزوں کے اندر. تو ہمیں اس رسپانسبلی پلیٹ فارم لیول کے اوپر ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک نقوی صاحب نے ٹک ٹاک کی بات کی ہے, ٹک ٹاک کا بین ایکچولی سیاسی بیان بازی کرنا بہت آسان ہوتی ہے, اور اس سے ہمارا ملک بالکل ڈاؤن ورڈ جائی جا رہا ہے. جب اتنے ایکسپیرینس اور رسپانسبل لوگ, نقوی صاحب کا کتنا ایکسپیرینس ہے میڈیا کے اندر, انہوں نے فیکٹ چیکنگ نہیں کی, انہوں نے ایک سیاسی بیانیہ بنا دیا. ٹک ٹاک کو اس لیے بین کیا جا رہا ہے بیکاز چائنیز اونرشپ ہے, اور امریکن کانفیڈنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کہ ہمارے سٹیزنس کا جو ڈیٹا ہے وہ سیف ہے, کہ وہ چائنیز گورنمنٹ اس کو استعمال کر رہی ہے ٹک ٹاک سے لے کے. سو اٹ از اباؤٹ دا ڈیٹا آف دا سٹیزنس, ناٹ فریڈم آف اسپیچ, جس کی وجہ سے ٹک ٹاک ان پرابلم میں آیا ہے. اور بزنس انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے نا کہ چائنیز پروڈکٹ ہے وہ کتنی زیادہ امریکہ میں پاپولر ہوگی. دیکھیں نا وہ ایپل کے اوپر تو کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے, اٹ از جسٹ پیورلی کہ وہ ڈیٹا جو اچھا یہ ہے. اچھا اب آ گیا اصل میں حکومت جو کرنے جا رہی ہے, جب ابھی فرحان بھی بات کر رہے تھے, ورک صاحب بھی بات کر رہے تھے, اصل مسئلہ یہ ہے, سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اب فوج ٹارگٹ بنتی ہے, شہداء ٹارگٹ بنتے ہیں, عدلیہ ٹارگٹ بنتی ہے, اور اس کے پیچھے حکومت کی طرف سے واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے جو سارا کچھ کر رہے ہیں. فرحان ورک صاحب کو میں اس کے بھی جواب دے دوں, کیونکہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہوتی, پارٹی لیڈرشپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کیا جائے, بلکہ ہم تو آرمی کے لوگ ہمارے اندر ہیں, ہمارے اتنے ریٹائرڈ آرمی کے لوگ ہیں, ہم ساری آرمی فیملی سے آتے ہیں, شہداء ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں, اور جو لوگ جن کی وجہ سے ہم راتوں کو گھروں میں سوتے ہیں, جو ہمارے سرحدوں پہ لڑتے ہیں, وہ لوگ سب سے امپورٹنٹ ہے. پارٹی کی بھی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. مروت صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ کو ہم فلی اس کو اگری کرتے ہیں, اس کو انڈورس کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک یہ بات کریں کہ جی کچھ باہر جس طرح پاکستانی ہیں وہ ایک طرح سے کیونکہ باہر ہیں ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کی نہیں پتہ, وہ ایک نیریٹو کے اندر پھنس جاتے ہیں, نیریٹو کی فیلسی میں پھنس گئے ہیں. عادل راجہ جیسے لوگوں نے ان کو گمراہ کر دیا, حیدر مہدی جیسے لوگوں نے گمراہ کر دیا, لیکن یہ جو 1600 لوگ ہیں, عادل راجہ اور حیدر مہدی کا کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, بالکل نیگیٹو تعلق ہے, نیگیٹو تعلق ہے. ایسی چیزیں میں نے غریدہ فریقی کے اکاؤنٹ سے دیکھا, اسکرین شاٹ شیئر ہوئے کہ وہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کا جو ٹویٹر کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ تھا, واٹس ایپ کا اکاؤنٹ تھا, اس کے اندر وہ موجود تھے, وہاں پر چیزیں پوسٹ کر رہے تھے, وہاں پر گائیڈ لائنس دے رہے تھے. یہ آپ کو پتہ ہے غریدہ جو ہے بالکل فراڈ ہے ایک نمبر کی, اور آپ نے اس کو دیکھا ہی ہے جو اس کی ویڈیوز آتی ہیں, کبھی وہ اسکرپٹ کری ہوتی ہے, وہ ان کے مریم نواز وغیرہ کے پے رول پہ, نواز شریف یا پی ایم ایل این کے پے رول پہ رہ چکی ہے, پورے پاکستان کو یہ بات پتہ ہے. اور یہ سوشل میڈیا کی اچھی بات ہے کہ لوگ اس طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ایکسپوز ہوئی ہے, تو اس کو آپ کوٹ نہ کریں, وہ بالکل انکریڈیبل ہے. آج میں فوٹو شاپ کر کے آپ کو ڈال دیتا ہوں عادل راجہ کے ساتھ, انہوں نے جو الزام لگا دینا بہت آسان ہے, الزام لگا دینا. شاہین اگر آپ غریدہ ہماری کولیگ ہیں, مجھے یہ سر بتائیں انہوں نے جو چیز شیئر کی وہ درست تھی کہ غلط تھی؟ وہ غلط ہے, میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں اس کو. اچھا جی, جہاں تک یہ 1600 بات کریں, یہ فرحان بھائی بھی بات اس طرح سے صحیح کریں کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں, یا کوئی لوگ ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر کے اس کے ایجنڈا پہ ہوں, اور وہ یہ 1600 میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوں, کچھ لوگ گمراہ ہوں, تو اس کو پلیٹ فارم کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک یہ بات کریں سوشل میڈیا ٹیم کی کہ جی یہ روگ ہیں, یہ اپنا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں, یا پارٹی کو انہوں نے کارنر کیا ہوا ہے اور یہ کنٹرول کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے, جو اس کی لیڈرشپ ہے, وہ پارٹی کی فولڈ کے اندر ہیں, وہ ورکنگ گروپس کے اندر ہیں, وہ کور کمیٹی کے اور باقی جو ہمارے میڈیا کے اسپوکس پرسنز گروپ ہیں ان کے اندر ایکٹیو ہیں, اور مشاورت سے کیمپینز بنتی ہیں, مشاورت سے چیزیں بنتی ہیں, اور
اور اس کے اندر جو کوئی ایسی پارٹی چیز سے نہیں ہے, same ریلیٹڈ page آپ پہ کے سب پارٹی کوئی. سے وابستہ لوگ ہیں, جی. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بندے کے خلاف کارروائی کی جس نے پاک فوج کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے جس قسم کی پوسٹ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی کارروائی کی گئی, کسی کو کوئی شٹ اپ کال دی گئی, کسی کو نوٹس دیا گیا؟ جی جی بالکل, ہم نے بہت سے لوگوں کو, میں آپ کو نکال کے بھیج دوں گا, لوکل لیول پہ اگر کوئی ایک آدھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, جب کیونکہ پولیٹیکل چیزیں جب چینج ہوتی ہیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اس کے اندر ہم نے لوگوں کو شوکس کیا ہے. اچھا, ہاں میں آپ سے وہ شیئر کر دوں گا, بٹ لوکل لیول پہ. اور کوئی ذمہ دار بندہ یعنی پارٹی کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی پری پلانڈ ہو, باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہو؟ میں فرحان کی طرف, فرحان آپ نے سارا موقف یہاں پر شاہجہان کا سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں, نہ پارٹی کی پالیسی ہے, ہم تو خود فوجیوں کے گھرانے سے ہیں, تو ہم کس طرح یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اور آپ ہی کی بات کو دلیل کے طور پر لے رہے تھے, لیکن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حیدر مہدی یا عادل راجہ جیسے لوگ ہیں وہ کمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر وہ گریدہ فروخی والی بات نہیں مانتے تو میں آپ کو اس کے کاؤنٹر میں ایک اور آرگومنٹ دیتا ہوں کہ الجزیرہ نے گزشتہ دنوں پی ٹی آئی پہ ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی, اور اس ڈاکومنٹری میں خان صاحب گاڑی میں حیدر مہدی کا کلپ سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مطلب وہ تو ڈاکومنٹری کی ویڈیو میں موجود ہے کہ خان صاحب اس کا کلپ سن رہے ہیں, اور حیدر مہدی نے بڑے فخر سے وہ کلپ اپنے سوشل میڈیا پر بھی لگایا کہ دیکھیں جی, عمران خان ہمیں سنتے اپنے لیڈروں کی نہیں. پھر یہ اعزاز سید صاحب دنوں خود اپنے ویلاگ میں بتایا کہ 9 مئی کے روز جب عمران خان کا اریسٹ کیا گیا تو وہ گاڑی میں پولیس اہلکاروں سے پوچھتے رہے کہ مجھے عادل راجہ کا ویلاگ دکھاؤ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پارٹی سے رابطہ نہیں ہے, ان کا بالکل ایک رابطہ رہا ہے, لیکن ہاں اب کیونکہ پارٹی کو ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے, تو شاید 1-2 ماہ پہلے ان میں ایک ریئلائزیشن آئی ہے, شاید ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ چیز غلط ہے, ہمارا ان سے بالکل ہی رابطہ. اچھا, اس وقت جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاک فوج پہ اٹیک کرتے ہیں, حملے کرتے ہیں, جوڈیشری پہ حملے کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے نجم بھائی, بات ان کی درست ہے کہ ریگولیشن ہم جتنے مرضی کر لیں, جتنے مرضی قانون بنا لیں, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی قانون بنائیں گے, جس بندے کے خلاف استعمال ہوگا وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک مسئلے کا پراپر, اگر ہم نے پراپر حل کی طرف جانے تو کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے رابطے میں رہیں اور پلیٹ فارم کے ساتھ مل کر ایسی قانون سازی کریں کہ یہ پلیٹ فارمز ہماری حکومت کی مدد کریں. اب میں آپ کو انڈیا کی مثال دوں کہ انڈیا میں ٹویٹر کے اوپر بے شمار اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کے پاکستان میں شاید 100 فالوور ہیں, 150 فالوور ہیں, لیکن انڈین ٹویٹر پر آپ جاتے ہیں کیونکہ سارا دن ان کی جو ٹیم ہے منسٹری والی اکاؤنٹس بین کرتی رہتی ہے. پاکستان سے آپ کشمیر پر آپ کا اکاؤنٹ انڈیا کے اوپر نظر ہی نہیں آئے گا. دوسرے ممالک نے اپنے ملک سے بچنے کے لیے سارے پلیٹ فارمز کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں جرمنی کا جو معاہدہ ہے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جرمنی نے ساری میڈیا کمپنیوں کو ریگولیٹ کیا ہے اور ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ اگر 2 دن سے زیادہ یا 3 دن سے زیادہ آپ کوئی فیک نیوز یا کسی کے خلاف یہ ڈیفیمیشن والی چیزیں رکھیں گے تو ہم پلیٹ فارمز کو فائن کریں. اور پھر سارے کے سارے پلیٹ فارمز نے جرمنی لاز کے ساتھ کمپلائنس شو کی ہے. پاکستان میں بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری بہت بڑی, لیکن افسوس اس کا پوٹینشیل نہیں پہچان پا رہے. میرے اندازے کے مطابق اس کے ایڈز ہر سال جاتے ہیں, تو ان تمام ویب سائٹس کو بہت زیادہ دے رہے ہیں, ہم اس کے اگینسٹ ان سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پا رہے. تو جب تک ہم یہ ان ویب سائٹ پہ اسٹیبلش کریں گے ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے ہیں, ہم اپنے مرضی کو نہیں. بالکل صحیح, بالکل آپ بھی قانونی پوزیشن کی, یہاں پر شایان بھی یہی بات کر رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ درست طریقے سے قانون سازی اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو اصل میں ان پلیٹ فارمز کے ساتھ بات کی جائے. بیرسٹر عبداللہ کی طرف چاہتا ہوں. بیرسٹر عبداللہ, ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کسی کو یہاں پر حد تک عزت, کسی نے کسی کو گالی دے دی, کسی نے کسی پر الزام لگا دیا. پیکا کا قانون آیا تھا فروری 2022 میں, جو 2016 والے کو جب ہم نے امینڈ کیا تھا, لیکن اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ماہ بعد ہی اڑا کے رکھ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, لیکن آزادی اظہار رائے میں آپ گالی پہ چلے جائیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہاں کھڑے میں ہم؟ بہت بہت شکریہ نجم صاحب کے شو پہ بلانے کے لیے. نجم صاحب, پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک کرٹیل کر رہے ہیں آزادی رائے کو تو آپ کسی وجہ سے اس کو کر رہے ہیں. جو ڈیفیمیشن کے لاز پوری دنیا میں بنائے جاتے ہیں تو وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب کوئی اگر ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کسی کے بارے میں جو کہ اس کی ریپیوٹیشن یا کیریکٹر کو نقصان پہنچاتا ہو تو اس اسٹیٹمنٹ کو روکنے کے لیے, اس کو لیگلی لائبل کرنے کے لیے یہ لاز بنائے جاتے ہیں.
آپ کے پاس آزادی رائے ضرور ہے, آپ کے پاس فریڈم آف پریس ضرور ہے, آپ کی کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتی ہے, لیکن آپ کی کانسٹیٹیوشن یہ نہیں گارنٹی کرتی کہ آپ جو ہیں اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچائیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں, اور اگر اس کو دینی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مسلمان کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان, اس کی پراپرٹی, اس کی ریپوٹیشن سیف ہونی چاہیے بھی, اور ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ اس طرح سے چیزیں چلنی چاہیے. جہاں پہ دیکھا جائے تو پاکستان میں آلریڈی 3 میجر لیجسلیشنز ہو چکی ہوئی ہیں ڈیفیمیشن لاز پہ. ایک تو آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, پیکا کا لا ہے سیکشن 20 and 21, جو کہ اس کو کرمنلائز کرتا ہے. آپ کا سیکشن 499 and 500 آف یور کرمنل پروسیجر کوڈ آف یور پاکستان پینل کوڈ, اس کو وہ بھی کرمنلائز کرتا ہے. ڈیفیمیشن آرڈیننس جو ہے 2002 کا, وہ اس کو ایک سول لائبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آپ کے پاس قانون اور قوانین مختلف قسم کے موجود ہیں آلریڈی پاکستان میں, جن کے تھرو آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس تمام قانون سازی ہوئی بھی ہے, لیکن بات پھر وہی ہے جس طرح محترم نے فرمایا اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ان قانونوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کبھی کورٹ رومز اور کبھی ہم لوگ معاشرتی طور پہ ان چیزوں کو ایک منطقی انجام سے پہنچانے سے بعد رہ جاتے ہیں. ایف آئی اے کے پاس اتھارٹی ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت بھی, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایف آئی اے کے پاس تو جتنا زیادہ یہ کرائم ہو رہا ہے اور جتنی زیادہ اس کی کمپلینٹس فائل ہو رہی ہیں, ابھی تو میرا خیال ہے ایف آئی اے وہ بھی سفارش کے ساتھ کسی کی کوئی کام کرتا ہے, کوئی پکڑ لے کسی کو, حکومت کا دباؤ آ جائے, اس پہ کام کرتے ہیں. مجھے تو کسی کو پکڑتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے. وہ افسوسناک بات ہے نجم صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا. سفارش اور رشوت تو عام ہو چلی ہے ہمارے معاشرے میں. آپ ڈیفیمیشن نہیں, آپ کسی بھی کرمنل سینکشن کی طرف اگر لے کے چلیں بات کو کسی کو, کہ آپ کی پولیس تو کسی کی تفتیش بھی رشوت کے بغیر نہیں کرتی. آپ ایف آئی اے کا فرما رہے ہیں کہ وہ سفارش پہ کام کرتی ہے. یہاں پہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن رشوت اور سفارش کے بغیر کام نہیں کرتا. یہ تو ایک سٹیپ ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ دراصل اگر آپ ساری لیجسلیشن کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کو کس حد تک ان لاز کو آپ اتنا اسٹرکٹ سینس میں امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں کہ لوگوں کو واقعی میں روک سکیں. اب یاد رہے کہ ڈیفیمیشن ایک بلینک چیک کی طرح نہیں ہے کہ اس کے تھرو آپ ہر بندے کی فری اسپیچ روک لیں. گڈ فیتھ اور ٹروتھ ورلڈ اوور اگر اسٹینڈرڈ دیکھا جائے تو اگر گڈ فیتھ اور ٹروتھ میں کوئی کرٹیسزم کیا جائے, یہ بھی ایک جمہوری نظام کا ایک ٹینٹ ہے, ایک یہ جمہوری نظام کی ریکوائرمنٹ ہے. گڈ فیتھ اور ٹروتھ ایکسیپشنز ہیں ڈیفیمیشن کی لاز کی. تنقید میں اور گالی گلوچ میں بہت فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے, اور اس کو جب تک ہم اس فرق کی طرف اس کو پکڑیں گے نہیں جا سکتے. جمیل شہزاد ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. جمیل, اگر مریم نواز کی ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈیفیمیشن کا لا بنانے جا رہے ہیں, میں نے تو اس کا پہلا مسودہ بھی دیکھ لیا. محسن نقوی کہتے ہیں قانون سازی ہونی چاہیے, تارڑ کہتے ہیں قانون سازی ہونی چاہیے, سینٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. تو بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں, بہت سارے میرے پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں بناؤ قانون, جب بن جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگوں پہ لگ جائے گا. سر یہ جو ہے نا, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قانون بنانے میں تاخیر بہت زیادہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم قانون بنا لیتے ہیں تو اس پہ اس کی روح کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. جب تک اس کو پراپر امپلیمنٹ, پہلی بات تو یہ کہ قانون بننے جا رہا ہے کوئی. جی بالکل بننے جا رہا ہے. میرے بھی نالج میں کچھ جو ہے ریسورسز یہ چیزیں آئی ہیں کہ اس کا جو پراپر ایک قانون بننے جا رہا ہے, تو اس میں بات صرف یہی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی جب سے پاکستان کی سیاست میں آئی, انہوں نے اس کا نیگیٹو یوز جو سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ ان لوگوں نے جو وہ سٹارٹ کیا. فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ ہم ان سے سوشل میڈیا میں ہم نہیں کہتے کہ ہم ان سے بہت آگے ہیں. یہ ان کے ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس جو اس کا نالج بھی بہت زیادہ ہے, ان کے پاس جو ہے وہ اس کا ایک میکنزم بھی بہت زیادہ ہے, اور ان کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ ہے اس چیز کے لیے. ہم لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ پالیٹکس پہ فوکس کرتے ہیں, ہم سروسز پہ فوکس کرتے ہیں, ہم عوام پہ فوکس کرتے ہیں. ان کا جو 90% جو فوکس ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے تھرو یہ اس ملک کی جو جنریشن ہے اس کو آپ دیکھیں گے کس نہج تک لے کے آ گئے ہیں. اب بات جو ہے وہ گالم گلوچ تک جا چکی ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان میں بڑے بڑے مخالفین رہے ہیں, بڑی مخالفتیں رہی ہیں پارٹیوں کی آپس میں, لیکن اس طرح کا کلچر جو ہے وہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. یہ سب لوگ آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو کم از کم بات کرنے کو تیار ہوتے تھے. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب
جو ہے وہ اسمبلی میں تھے تو وہ کہتے تھے میں ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا, میں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. اب اس کے بعد نچلے لیول پہ آپ آ جائیں تو آپ کسی سے بھی بات کریں تو آپ سے جو ہے وہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے جیسے آپ کو گالی دی جا رہی ہے, گالی لی جا رہی ہے, یعنی وہ گلے پڑنے والا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ قائل ہونا چاہتے ہیں یا آپ قائل کرنا تو چاہتے پھر قانون بننا چاہیے, ہیں. جی بالکل قانون بننا چاہیے اور پی ٹی آئی پہ فٹ بھی ہونا چاہیے, ان کو ٹھیک کرنا سر چاہیے. پی ٹی آئی پہ نہیں, سب پہ فٹ ہونا سب پہ چاہیے. فٹ ہونا ایک ہی چاہیے. آپ تو کہہ رہے پیرامیٹر. ہیں خراب انہوں نے کیا نا, آپ کا تو یہ کہنا ہے. سر وہ تو آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کا جو شایان ایک اپنا بیانیہ یہی ہے. شایان آپ پہ آگی وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے سارا ماحول خراب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, میکنزم میں آگے ہیں, نالج میں آگے ہیں, وسائل میں آگے ہیں, خراب آپ نے کیا ہوا ہے. یہ تو مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا کہ میکنزم میں آگے ہونے سے کیا مطلب ہوتا ہے, مطلب کہ ویسے ہی لفظ استعمال کر دیے ایک سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے. آئی تھنک کہ اس کے اوپر ایک ایکیڈیمک ایجوکیٹڈ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیے ورک صاحب نے بہت بات ٹھیک کی, میں اس بات پہ پہلے آ جاؤں, اس کو ایک تھوڑا سا تاکہ وہ بات سیمنٹ ہو جائے کہ یہ جو ایڈ اسپینڈ وغیرہ ہمارے ملک سے جا رہا ہے, اتنا جا رہا ہے, ہم پلیٹ فارمس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ابیوسو ورڈ یوز ہو رہے ہیں, ان کے الگوریتمز یہ ابیوسو ورڈز اٹھاتے ہیں, ان پوسٹ کو رپورٹ ہو کے ان اکاؤنٹ کو رپورٹ کر کے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے پلیٹ فارمس کو کہ وہ ابیوسو کانٹینٹ آئے نا. سو دیٹ از دا وے ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. اب یہ کس طرح کا ان کی, کیونکہ آئی کیو لیول اتنا کم ہے, ان کا فوکس ہے کلیوری فونٹ پہ, ان کا فوکس ہے F-47 کے اوپر آ کے جعلی حکومت بنانا, چوری کرنا, ٹیٹیاں لگوانا. ان کا یہ گراؤنڈ کے اوپر ان کی ورکنگ ہے. ان کے پاس مجھے پتہ ہے ان کے پاس کسی اچھی پڑھی لکھی چیز کا میکینزم نہیں ہے, ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اب یہ لا بنائیں گے یہ ٹریٹ کریں گے سمٹمز کو, روٹ کاز کو ٹریٹ نہیں کریں گے. یہ ڈریکونین لا بنائیں گے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ آٹے کی بوری کے اوپر نواشی کی فوٹو کیوں ہے, انہوں پھاڑ لو جا کے, یہ لا بنائیں گے. اس سے کیا ہوئے گا کہ ہم نے بھی آنا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے جن لوگوں کو آج اٹھا رہے ہیں کیا یہ پہیا نہیں گھومے گا, ان کو یہ بھی نہیں لگ رہا کہ یہ گھومے گا, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ساری زندگی اسی طرح یہ لگے رہیں گے. تو یہ اس طرح نہیں ہوئے گا. ان کو اگر کرنا ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یہ یہاں پہ ایک میکینزم بنائیں کہ سب سے بڑی بات ہے ایڈ اسپینڈ جو ہے, جو بائر جو پلیٹ فارمس کی ایڈس کی پیمنٹیں ہوتی ہیں, ڈالر بائر کے اکاؤنٹوں سے جاتے ہیں, یہاں سے وہ ہنڈی بھی پروموٹ ہوتی ہے, یہاں سے ڈائریکٹ پیمنٹ کرنے کا میکینزم ہی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے ساتھ پالیسی بنائیں, یہاں سے ملینز آف ڈالرز کی پیمنٹیں جائیں, وہ لوگ اپنے آفیسز یہاں پہ کھولیں, میٹا والے, گوگل والے, ان سے پھر ہم بات کریں کہ اس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ یہ جو ابیوسو کانٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کسی ہے قانون, بٹ ناٹ ڈریکونین کلیم ڈاؤن. سمٹم کو ٹریٹ نہیں کرنا, روٹ کاز کو ٹریٹ کرنا ہے. دو طریقے سے, ایک آپ انگیجمنٹ کریں, قانون بنتا ہے آپ ویلکم کریں گے اس کو, میں ویلکم کروں گا, بٹ اس طرح کا قانون ویلکم نہیں کریں گے جہاں جس کے اوپر فریڈم آف اسپیچ کو تھریٹ آئے. یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ گالی دے رہا ہے اسی لا کو یوز کر کے اس پر میں مزید بات کروں گا. ایک بریک کی طرف جانا, بریک سے واپس آتے ہیں تو تمام دوست ہمارے ساتھ یہیں پر موجود ہوں گے. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ قانون کو ویلکم کریں گے لیکن آزادی اظہار رائے متاثر نہ ہو. ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے, کہاں پہ کریں گے, کون کرے گا, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام ویورک. ناظرین, شایان بشیر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, انفارمیشن سیکرٹری ہیں سینٹرل پنجاب کے تحریک انصاف کے. جمیل شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. بیرسٹر عبداللہ ماہر قانون ہے, ابھی تمام قوانین جو اس وقت تک موجود ہیں اس کی تفصیل بھی بتا رہے تھے. ڈاکٹر فرحان ورک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں اور سوشل میڈیا انفلوئنسنگ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. یہاں پر تو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. فرحان, ابھی جو بات ہو رہی تھی, شایان کی بات آپ نے سنی, وہ کہتے ہیں ہمارا تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ قانون بنانا چاہتے ہیں, حکومت بنانا چاہتی ہے, ضرور بنائے, اور اس سے زیادہ توجہ وہ اس چیز پر دے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں یہ باقاعدہ طور پر یہاں پر آئیں, یہاں پر اپنے قوانین کو سخت کریں, اس کے ذریعے روک تھام وہ خود کریں, اس پر زیادہ توجہ دیں. تو ایک چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز ایک بندہ ہے, اس نے اکاؤنٹ بنا لیا جو نام کا, جی, اور جو نام کا اکاؤنٹ بنا کر وہ آپ کے اوپر الزام تراشی کرنے لگ پڑے, تو آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں, آپ سائبر کرائم کو جا کر شکایت درج کرائیں, وہ ایف آئی آر لکھیں, لیکن ایف آئی اے کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک ان تمام پلیٹ فارمز کے ساتھ ہماری حکومت کا ایک گورنمنٹ لیول پر معاہدہ نہ ہو, کیونکہ آپ فیک اکاؤنٹس کو ٹریس کر ہی نہیں سکتے. اب جیسے یہ 14 کے خلاف بھی کیمپین چلی ہے, تو اس پوری کیمپین میں جو اکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کو آپ ٹریس نہیں کیا جا سکتا. تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی بندے نے کسی سٹیج پہ اپنی کوئی آئیڈینٹی کسی کو ڈسکلوز کی ہو, تو کوئی پرانا ثبوت مل کر آپ اس اکاؤنٹ کو نکال لیں, لیکن اوور آل اس کو نکالنے کا پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس میں بھی پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم جو ان کے قوانین ہیں وہ ویری کرتے ہیں. جیسے فیس بک ہے تو وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے, لیکن وہ بھی انتہائی اہم کیسز کے اوپر جن میں کوئی بڑا سنگین قسم کا کوئی مسئلہ ہو تب وہ کوآپریٹ کرتے ہیں, ویسے وہ نہیں کرتے.
جو ایکس والی اتھارٹیز ہیں وہ ویسے ہی ہمارے اداروں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی. تو اس پوری صورتحال میں اگر آپ بنا بھی لیتے ہیں تو آپ ان اکاؤنٹس کو یا ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. تو مسئلے کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجولس کے خلاف قانون سازی کی کوئی قانون بنائیں, آپ ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم کریں جو کہ ان سارے پلیٹ فارمز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے اور ان سارے پلیٹ فارمز کے ساتھ مل کر یا تو ان اکاؤنٹس کی آئیڈینٹی نکالے یا پھر ان اکاؤنٹس کو پراپر بین کروائے. صرف یہ مسئلے کا ایک واحد حل ہے. نہیں تو یہ قوانین تو ہمارے پاس پہلے بھی پیکا لاز موجود ہیں لیکن ان کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے. اچھا, اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, خاص طور پہ ٹویٹر پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور فیس بک نے بھی, جب سے انہوں نے پیسے لے کر ویریفائڈ اکاؤنٹ دینے شروع کیے ہیں, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہینڈلر ہوتا ہے بالکل فیک ہینڈلر, آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے, جعلی اس پہ نام, جعلی اس پہ تصویر, سارا کچھ, اور اس کو ویریفائی بھی کیا ہوا ہے اور تمام فیسلٹیز اس کو اور تمام رائٹس دیے ہوئے ہیں جو ویریفائڈ اکاؤنٹس کے پاس ہوتے ہیں. اس کا کیا کریں اب؟ جی نجم بھائی, یہی ایک مسئلہ ہے نا, اور یہ مسئلہ ہمارا رہے گا. اب اس کا جو مختلف ممالک نے قانون سازی کی ہے, جیسے میں نے آپ کو بھارت کی مثال دی تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان پلیٹ فارمز کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کا ایک لائزون قائم کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس پلیٹ فارمز کو بتاتی ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہے, بے شک وہ ویریفائڈ ہے, بے شک اس پہ بلو ٹک ہے, بے شک اس کے اوپر گولڈن ٹک لگا ہے, لیکن وہ پلیٹ فارم کیا کرے گا کہ وہ اس اکاؤنٹ کی انڈیا میں ویزیبلٹی زیرو کر دے گا. انڈیا میں کوئی بھی بندہ اس اکاؤنٹ پر جائے گا وہ اکاؤنٹ نہیں دیکھ سکتا. ہاں, باقی ملکوں سے لوگ وہ اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر آپ بات کریں آپ کا اکاؤنٹ بین ہے, آپ خالصتان کے ایشو پہ بات کریں آپ بین ہے. یورپین ممالک نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے, لیکن ہم پاکستان سے ابھی تک ایسا کوئی میکانزم تیار نہیں کر سکے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی بڑے آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اس میں کوئی شایان اس پہ کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ بیٹھ جائیں اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک لائحہ عمل طے کر لیں کہ یار ہمیں ایک ایسا سوشل میڈیا چاہیے, ہم اس پر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں یہ کیونکہ جیسے ہی کچھ ہونے لگنا ہے پی ٹی آئی نے کہنا ہے جناب یہ تو آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہو گیا. آزادی اظہار رائے کا مسئلہ بالکل ہوئے گا نا, وہ بات صحیح کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک قانون بن جاتا ہے, اب اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے اندر ایک آپ کس طرح تفریق کریں گے کہ یہ سینٹینس ہے یہ ٹھیک ہے, یہ فریڈم آف اسپیچ کے اندر آ رہا ہے, یہ اس سے باہر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ بنا لیں, بے شک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں. وہ کیا ہوئے گا کہ وہ آج لیکن کوئی نہ کوئی تو ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی نا. آپ بات کیا کہہ رہے ہیں نا, ہم ڈیجیٹل میڈیا ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں, ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں, اس ریگولیٹری اتھارٹی کو لاز دیں اپنی امپلیمنٹیشن کرنے کا, لیکن پہلے کام کیا جائے ایک بزنس ڈپلومیسی کا کہ ان بزنسز کو, ان آرگنائزیشنز کو, یہ جو سوشل میڈیا پہلے آن بورڈ کیا جائے, ان کو آن بورڈ کیا جائے, ان کے پاس ڈیلیگیشن بھیجی جائے, ان کی ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا جائے. آپ کی آئی ٹی منسٹری ہے, آپ کی یہاں پہ پیمرا ہے, آپ کی انفارمیشن منسٹریز ہیں, تو اس طرح کی ایک اور ریگولیٹری باڈی بنا کے ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے, پھر لاز بنائے جائیں. اور ان کو کیونکہ بزنس یہاں سے مل رہا ہے, اتنا بڑا ملک ہے آپ کا, 250 ملین کنزیومر مارکیٹ ہے, یہاں پہ اتنا ایڈ اسپینڈ ہوتا ہے, ان کو آپ جب لائیں گے یہاں پہ, ان کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ ہو سکتا ہے کہ پیمنٹس لوکل کرنسی میں آپ سے وہ پیمنٹس لیں اپنا یہاں پہ آپریشن رن کرنے کے لیے. اس سے آپ کا یہ ہنڈی حوالے والا بھی سسٹم بند ہوئے گا. ابھی جتنا پیسہ جا رہا ہے, تو اس وجہ سے اس لیول پہ سوچا جائے اور ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل فریم ورک بنایا جائے. جمیل اس کو کس طرح لے کر آگے چلیں گے, یہ سارا گند ختم ہو یار. بالکل سر, یہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فیک نیوز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آزادی اظہار رائے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, بلکہ یہ جرنلزم کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ جرنلزم کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہیں, میڈیا کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہیں. اگر ہم اس سے کنٹرول نہیں ہم کر پاتے تو ایک ٹائم پھر ایسا بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے پورے میڈیا پر سے ان کا اعتبار جو ہے وہ اٹھ جائے گا. اب سر یہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ کوئی آج کی چیز تو ہے نہیں, شروع سے جو وہ گورنمنٹس نے اس کے اوپر کافی سارا کام کرنے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی درمیان میں اپنے جو پولیٹیکل ان کے کانسیکوینسز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو وہ اسٹیپ اٹھائے گئے, یعنی اپنے مخالفین کو جو ہے وہ دبایا جائے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا کھلی چھوٹ جو ہے وہ دی جائے. تو اگر اسی قسم کا جو رویہ ہوا تو وہ تو واقعی میں ان سے اتفاق کروں گا کہ اس میں جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کسی ایک کے لیے, وہ سب کے لیے ایک متوازی قوانین بننے چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہماری میڈیا کی کریڈیبلٹی پراپر ایک اپنی جگہ پہ آ سکے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر سوشل میڈیا ہی نہیں, پھر میڈیا کے جو آزادی اظہار ہے اس پہ بھی کافی ساری قدغنیں لگ جائیں گی. لیکن اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف قوانین سے جو ہے اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا
کہ ہم کن پیرامیٹرز کے اندر ہم چلیں گے, کیا ہمیں کرنا ہے, کیا ہمیں نہیں کرنا. کیونکہ اب دیکھیں سوشل میڈیا صرف پاکستان سے تو چلتا نہیں, یا کسی ایک جگہ سے تو چلتا نہیں. یہاں پہ ہم قوانین لگا دیں گے, نافذ کر دیں گے, لیکن جو بلاگرز شایان باہر ایک بیٹھے سوال ہے کہ یہ فکرے کو کیسے کہیں گے کہ یہ تنقید ہے یا اعتراض ہے یا یہ گالی ہے آپ کے اوپر, الزام ہے, آپ اس کو ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے؟ کسی کنٹینٹ کو مانیٹر کون کرے گا, کس طرح اس کو ڈیسائیڈ کرے گا؟ بہت سارے لوگ ابھی بھی, میرے لیے اسد طور صاحب قابل احترام ہے, بہت سارے لوگ ان کی فیور میں کہہ رہے ہیں انہوں نے خبر دی ہے, وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, انہوں نے جھوٹی خبر دی ہے, فیک نیوز دی ہے. اب فیصلہ کہاں پہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے سر, فیصلہ کرنے کے لیے ظاہر ہے جو بھی اتھارٹیز ایک میکنزم بنائیں گی, اس میں جو لوگ ہوگے وہی اس کی تحقیق کریں گے, وہی تفتیش کریں گے, جس طرح سے ایک پولیس کرتی ہے, FIA کرتی ہے, یا کوئی ایک جوڈیشل کوئی جو بھی سسٹم اس کا بنے گا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ تب تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک آپ خود سے آپس میں بیٹھ کے ایک پہلے ایک پورے کا پورا ایک جس میکنزم کے لفظ پہ اعتراض کر رہے ہیں, پورا ایک میکنزم آپ اپنا بنا لیں, اپنا ایک بنا لیں, اس سے ہم ہٹ کے نہ چلیں. کیا خامی کیا ہے ہمارے قانون میں؟ آپ نے سارے قوانین کی یہاں پر نشاندہی کی, اور کون سی چیز کم ہے جس کو ایڈ کرنا ضروری ہے؟ نجم صاحب, ایز سچ تو خامی نہیں ہے. آپ کے پاس دونوں سٹینڈرڈز موجود ہیں. آپ کے پاس سول سٹینڈرڈ بھی موجود ہے, کرمنل سٹینڈرڈ بھی موجود ہے. آپ کے پاس انویسٹیگیٹو ایجنسیز بھی موجود ہیں, اور آپ کے پاس جوڈیشل ٹرائل کرنے کے لیے بھی موجود ہے. جس طرح کہ آپ ادھر میرے بھائی سے سوال کر رہے تھے, اور انہوں نے آپ کو کہا کہ کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے اس چیز کو ڈیسائفر کرنے کے لیے کہ آپ منجمد بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. دیکھیں, کسی بھی کرائم کا یا کسی بھی ٹارشس لائبلٹی کا یا سول لائبلٹی کا فیصلہ کورٹ نے کرنا ہوتا ہے. ہاں, آپ اس چیز کا فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں, مشورہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے کہ کیا یہ چیز ریڈیکولس تھی, کیا یہ انجسٹ تھی, یا انجسٹ کرٹیسزم تھا, یا یہ ایتھیکل تھا کہ نہیں, ڈس لائک پہ بیس تھا, کنٹیمپٹ پہ بیس تھا, ہیٹڈ تھا, یا پہ ٹروتھ اور گڈ فیتھ پہ تھا. اگر آپ کے پاس یہ چیز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پیرامیٹرز جو لا آپ کو آلریڈی دیتا ہے وہ موجود ہیں, تو میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے. آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے جی. IPs ٹریس ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے سیلز کدھر ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز کون سے کمپیوٹر سے ٹائپ کی گئی ہے, کون سے نیٹ ورک سے آئی ہے آپ کے پاس. اٹ از ناٹ راکٹ سائنس. جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ریگولیشن کی, میں سمجھتا ہوں ضروری ایک طرح سے ہے بھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح معاہدے میں ہوں, اور ایک طرح سے نہیں بھی ہے. آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں, جس طرح سے ابھی مارک زکربرگ CEO آف اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک کے جو CEO ہیں ان کو بلایا ہوا تھا US سینٹ جوڈیشری نے. انہوں نے اوپنلی اپولوجائز کیا اس چیز کے لیے کہ جی ہم لوگ جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اٹ از ہارمفل ٹو ینگ یوزرز, اینڈ اٹ از آن ریکارڈ ناؤ. دی تھنگ از اکاؤنٹیبلٹی صرف ان پلیٹ فارمز کی نہیں ہے, آپ کی پبلک کی ہے. اگر پبلک میں یہ چیز پتہ ہوگی لوگوں کو کہ یار ہم کوئی غلط ایڈ دیں گے یا غلط انفارمیشن دیں گے اور اس کے لیے ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ دو جھٹکی سی بات کرتے ہیں کہ 2-4 پکڑے جائیں نا, ان کو پھینٹا لگ جائے, باقی سب کو کان ہو جائیں گے. بڑی عام سی بات کی جاتی ہے, لیکن اسی کو باقی اخلاقی پیرائے میں اور قانونی پیرائے میں کس طرح کیا جا سکتا ہے, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, ہم اس قسم کی ڈسکشن نہیں کر رہے کہ تم نے گالی دی تھی, تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ غلط کیا, میں بہت اچھا ہوں. ہم ایک بالکل جنرل بات کر رہے ہیں, اور پوری قوم کے مفاد میں, ہر کسی کے مفاد میں بات کریں کہ ہمارے سوشل میڈیا کو, وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ کوئی چھوٹی بڑی IPP سے لے کے کوئی جماعت ہو, ہم سب کو ایک پلیٹ فارم ایسا چاہیے جہاں پر ہم سب آپس میں انٹریکٹ کر سکیں اور وہاں پر تہذیب ہو. تو ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز, فرحان آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نیا فورم بننا چاہیے, ایسی نئی باڈی بننی چاہیے جس کے ذریعے ہم ان پلیٹ فارمز کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر سکیں, اور اس کے بعد ہم ڈفرینشیٹ بھی کر سکیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنا سکیں, غلط بندوں کو سنپ بھی کر سکیں, روک بھی کر سکیں. اب اس کو ہم آزادی اظہار رائے کے خلاف نہ سمجھیں, ایسا ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. اس کے لیے تو میں پچھلے 4 سال سے کوشش کر رہا ہوں. میں 4 سال پہلے کا ہمیں آج کے حالات نظر آ رہے تھے, اور میں نے تبھی گورنمنٹ سے بات کی تھی کہ ہمیں ایک ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی ضرورت ہے, جس طرح PTA ہے. لیکن یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جس طرح یہ منسٹر صاحب نے بات کی, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو سزا دے گی.
اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنٹینٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے جس کو سوشل میڈیا ایپس کے ساتھ ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ کنٹینٹ ہے، یہ ہمیں پاکستان پہ منسوخ. اب کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے پہلے سوال کیا. دیکھیں، پاکستان کا جو آرٹیکل 19 ہے اس نے آزادی اظہار رائے دی ہے، لیکن اسی آرٹیکل 19 میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے منع بھی کیا گیا ہے، جس میں سے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے، ہمارے برادر ممالک سے جو تعلقات ہیں، ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس پر جو کنٹینٹ ہے، پھر یہ فحاشی اور جو اس طرح کا کنٹینٹ ہے اس کو بین کیا گیا ہے. جو کنٹمپٹ آف کورٹ سے ریلیٹڈ کنٹینٹ ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، یہ بھی ایک چیز ہمارے آرٹیکل 19 کے مطابق اس کو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جو ہمارا آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کی ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے اوپر تو بالکل امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے میں فساد ڈالا ہے، اور یہ آرٹیکل 19 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی پاکستان میں اجازت نہیں دی اچھا جا عفران، سکتی. یہاں پہ شایان کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے، یہ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ کہ یہ چیز گالی ہے، یہ چیز تنقید ہے؟ دیکھیں سر، اس کے نا دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں تمام پارٹیوں کے نمائندوں کو بٹھایا جائے ریگولیٹری اتھارٹی میں، اور اس کو ایک آزاد باڈی کا درجہ دیا جائے اور یہ ڈٹرمن کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آج کل یہ جو نیا دور آ چکا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم وہاں پر انسٹرکشنز فیڈ کر سکتے ہیں، اور جو جتنی بھی یہ کمپنیاں ہیں وہ خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنا پر آج کل اپنا سارا کنٹینٹ فلٹر کر رہی ہیں. تو ان سے اگر ریکوائرمنٹ ایک ڈسکس کی جائے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ پاکستان کے لاز کے کو امپلیمنٹ کرے اور اے آئی ہی کنٹینٹ آئیڈینٹیفائی کرے، تو ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور یہ سارا جیسے کنٹینٹ انڈیا میں آٹومیٹکلی. کشمیر اور خالستان کے اوپر اگر چیک لگ سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی بہت ساری چیزوں پر لگ سکتے ہیں. جی جی بالکل لگ سکتے ہیں، اور صحیح یہ ہے، صحیح ہے. بہت آسان کام ہے، کوآرڈینیشن کی ضرورت. جی عبداللہ، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا لیگل فریم ورک ہو سکتا ہے اس کا؟ میں تو سر معذرت کے ساتھ اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ ایک اور یوز لیس اتھارٹی بنائی جائے پاکستان کے اندر جس کا صرف کام جو پبلک ایکسچیکر پہ برڈن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چارجز، موجودہ باڈیز کام بھی تو نہیں کر رہی نا، ہمیں کیا کرے؟ تو ان کا بھی پھر وہی ہوا انجام جو اب اس وقت کا ہو سکتا ہے. ایف آئی اے کے پاس اور بڑے کام ہے نا. آپ ایف آئی اے کو کہیں کہ ایف آئی اے یہ کام کرے، ایف آئی اے کیسے یہ کام کرے گا؟ 3600 کام اس کے پاس ہو رہے ہیں. اصل میں نجم صاحب، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر سپوز کوئی قانون سازی کی جاتی ہے اور اس کے چارجز فریم ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک جوڈیشل انکوائری کی شک رکھ دی جائے اور اس کا رول جوڈیشل انکوائری پہ بھی آ جائے. عبداللہ میں بس وقت بہت تھوڑا، ورنہ ڈیبیٹ آپ نے بہت اچھی شروع کر دی ہے. جوڈیشل انکوائری پہ آ جائیں. ایک کیس لگتا ہے 6 سال 8 سال چلتا رہتا ہے. ہمارے میڈیا کے حوالے سے برطانیہ سے فیصلے آ جاتے ہیں، پاکستان سے فیصلہ نہیں آتا. تو اس طرح تو نہیں چل سکتا سر. اس کی وجہ تو دیکھیں نا، ان کے پروسیجر کوڈ کی فوری اس بات کی عدالتیں بن جانی چاہیے. کیا خیال ہے؟ بالکل بننی چاہیے. سمری ٹرائلز ہوں. اب سپوز جس طرح آپ کے بینکنگ کورٹ سے لیتے ہیں، ہم بینکنگ کورٹس میں جب کیسز کرتے ہیں تو وہ ود ان 6 months 7 months ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن افیکٹ ہوتا ہے. آپ اسی طرح ڈیفیمیشن کے جو اتھارٹی بنے وہ ان چیزوں کو لے کر چلے نا. اصل میں جو نیگوشیٹ کرنا ہے ان ایپس کے ساتھ وہ کرے. کیوں جمیل، اس کا کیا وے فارورڈ کیا بنتا ہے آپ؟ جی بالکل سر، میں جو فرحان صاحب سے بالکل اتفاق کروں گا. میں نے بھی یہی 2 جو ہے پوائنٹس نوٹ کیے تھے جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں پہلے، کہ اس میں ایک پراپر ضابطہ اخلاق بننا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے اتھارٹی بنے، ایک ضابطہ اخلاق بنے کہ یہ چیز اس زمرے میں آتی ہے، یہ چیز اس زمرے میں نہیں آتی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نمائندگان وہاں پہ موجود ہونے چاہیے تاکہ کسی کو بھی جو ہے وہ اس میں شکایت کا موقع نہ ملے. تیسرا یہ کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی ایک ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ان چیزوں کو فوری طور پہ جو پکڑا بھی جا سکتا ہے اور روکا بھی جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. صحیح. اور شایان، اب آپ کو جواب مل گیا کہ ہم جو ہے ایک فکرہ لکھ دیا، اس کو ہم کس طرح کہیں گے کہ یہ تنقید ہے. چلے اب اس وقت ان کی حکومت ہے، آگے کسی وقت آپ کی حکومت ہوگی، تو وہ فکرہ جو لکھ دیا ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ تنقید ہے، گالی ہے، یہ کیا چیز ہے. نہیں، اس کا اس طرح سے نہیں ملا، کیونکہ یہ بیسکلی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ انڈیویجول لیول کے اوپر ایک 200 یا 300 بندے بٹھا کے ایف آئی اے کے کمرے میں مانیٹرنگ سیل کے اندر یہ نہیں انٹرپریٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ آربیٹرینیس اس میں آ جاتی ہے. اے آئی بیسڈ جو ماڈل جو کرتا ہے، یہ پلیٹ فارم خود امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کریں کہ اپنی اے آئی بیسڈ نکالیں اور یہ سرٹن ورڈز اور کمپوزیشنس کے اوپر وہ کریں. لیکن میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں گا، اس سے زیادہ جو اتنا انویسٹ کیا جا رہا ہے، ایک میڈیا لٹریسی پروگرام لانچ کیا جائے اسکولز میں، جہاں بچوں، کیونکہ سٹیزن جرنلزم کا زمانہ ہے، لوگ چیزیں ڈالتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا الیکشنز کے اندر سمبلز نہیں پتہ تھا، لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو سمبل اویئرنیس کی پی ٹی آئی کی. اب یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے 17 نیشنل اسمبلی سیٹس کے اوپر، انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے، فارم 45 لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں. سٹیزن جرنلزم ہے، وہاں سے کنونشنل میڈیا پک کر رہا ہے، جو وہ تو ریگریسلی کر رہے ہیں. آپ جیسے جرنلسٹ نہیں، آپ لیکن جیسے جرنلسٹ جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنا فیکٹ چیکنگ کر کے پھر اس کو اٹھا رہے ہیں وہاں سے. اسی طرح فیکٹ چیکنگ جو ہے وہ میڈیا لٹریسی پروگرام بچوں کو
ینگ ایڈلٹس کو دیا جائے کہ وہ بھی فیکٹ چیکنگ کریں جو چیزیں آن لائن آ رہی ہیں. اب یہ لوگ اس کا کیا کریں ریمیڈی, ان کو غصہ کیوں چڑھ رہا ہے, قانون آ رہا ہے کیونکہ 17 نیشنل اسمبلی والی سیٹوں کی یہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے ریزرو سیٹیں بھی مار لی ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, اب یہ کیا کریں, یہ اپنے کامنٹ سیکشن بند کر کے ٹویٹر پہ اور اپنی وہ فوٹوز کھنچوا رہے ہیں جا کے 1947 کی بیٹ پی آر کر رہے ہیں. پولیٹیکل پوائنٹ ہے, کوئی سیٹیں نہیں لی گئی, کوئی سیٹیں نہیں لی گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی سیٹیں جو ہیں ان کے ساتھ گڑبڑ کی گئی ہے. سر میں تو آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شایان بھائی سے کہ ہمیں وہ 17 سیٹیں اگر وہ گنوا دیں ان میں سے 5 بھی تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. 17 میں سے 5 بھی گنوا دیں, 5 بھی سیٹیں ادھر سے پی ایم ایل این جیتی ہے تاکہ ہم کچھ تو شور ہونا کہ یار یہ واقعی پی ٹی آئی مانتی ہے, یہ 5 سیٹیں ہماری, یہ 5 سیٹیں مانتی ہے. یہ مجھے جا کے فارم 45 47 کی کیا ہے دیکھنا پڑے گا, دیکھ کے بتاؤں گا اس پہ جواب. آپ کو ٹویٹر پہ میں ٹیگ کر دوں گا وہ 5 سیٹیں کر کے, ٹھیک ہے. وہ 5 سیٹیں آپ کو ٹیگ ہو جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف 5 سیٹیں 17 نہیں 5 یہ مانتی ہے. اسی قسم کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہلکے پھلکے انداز میں, ایک دوسرے پہ تنقید بھی ہونی چاہیے, تجاویز بھی آنی چاہیے. لیکن پھر میں کہوں گا جب ہم پاک فوج کی بات کرتے ہیں, جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں, جب ہم اپنے دوست ممالک کی بات کرتے ہیں, وہاں پر جو گالی دیتا ہے اس کے ساتھ تو یقینی طور پر سختی سے نپٹا جانا چاہیے, اس کو پکڑا جانا چاہیے اور اس کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے. اور اس کے لیے جو بھی میکینزم بنے اس کو بننا چاہیے. آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے. اللہ حافظ.